ہے وہ سامنے رکھے گا. چلیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر صرف یہی تبدیلی آ جائے فکر اور سوچ میں تو یہی جمہوری نظام ڈلیور کرنے لگے گا. پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ سوورن اور سپریم ہے. نہیں یہ بات خود ایک شرک ہے. پارلیمنٹ نہ سوورن ہے نہ سپریم ہے. سوورن اور سپریم اللہ کی ذات مبارک ہے. جب اللہ اکبر آپ کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے. اور یہی بات کہ حکمرانوں کو جب یہ احتساب ہونے لگے کہ ہم عوام کے آگے نہیں ہم اللہ کے آگے جواب دیں ہیں تو پھر اگر عوام ان کو غلط راستے کی طرف بھی مجبور کریں گے تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے اور اپنی عوام کو ٹھیک کرے. صحیح. اور اگر عوام یہ جانے گی کہ حکمرانی اللہ کی ہے اور پارلیمنٹ کی نہیں ہے تو اگر حکمران فیصلے کریں گے تو یہ قوم ان کو اللہ رسول کے راستے پر لے کر آئے گی. ہمارے لیے بہت بڑی آسانی موجود ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس قرآن اور سنت کا ریفرنس موجود ہے. نہ عوام کی حکمرانی ہے نہ کسی ڈکٹیٹر کی حکمرانی ہے نہ جمہور کی حکمرانی ہے نہ کسی بادشاہ کی حکمرانی ہے. یہ اللہ کی زمین ہے اس میں اللہ کا قانون ہے. اور جب یہ فیصلہ آپ کر لیتے ہیں اتفاق پھر اس کے بعد پروسیس امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کرائیں یا کوئی شخص طاقت کے طور پہ آ جائے. حکم ہم کو بھی یہی دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کالا حبشی ناک کٹا غلام بھی تم پر آ جائے لیکن وہ تم کو اللہ رسول کی طرف لے کے چلے تو اس کی اطاعت کرنا. وہاں پہ پھر بغاوت جائز نہیں ہوتی. بالکل. اچھا زید بھائی بہت بڑا ریفرنس ہے ہمارے لیے. بالکل بالکل. اب ہم تاسو پشتو پوهیږئ که نه؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ پشتو؟ لگ بھی ہمارا بس. اچھا خیر. زفافی کہتے ہیں. اچھا the reason I actually asked you that was, to my understanding, you spent some time in Afghanistan, and you were very close to Pashtun element. So one of the visitors asked this, Ishtiyaq Khan, he asked this question, you don't talk about the Pashtuns' role that we have played, that the Pashtuns have played in 1947-48 time in Kashmir and all those other places. Why are you doing this on purpose, or it is just because there is not too much to talk about them? نہیں علی, ان کو ہمارے دوست کو بتائیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پشتونز آر ایکسٹریملی کلوز ٹو مائی ہارٹ. میری زندگی کا ایک بہت طویل عرصہ ماشاءاللہ پشتون مسلمانوں کے درمیان گزرا ہے. ان کی جرت, ان کی دلیری, ان کی مہمان نوازی ضرب المثل ہے. ہم مثالیں دیتے ہیں کہ اگر کسی دلیر اور غیرت مند قوم کو دیکھنا ہے تو پشتونوں کو دیکھو ماشاءاللہ. اور علامہ اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یہ مرد کوہستانی بندہ صحرائی یہ مرد کوہستانی. تو پشتون تو ماشاءاللہ ہمارے مرد کوہستانی بھائی ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ان کے رول کا تعلق ہے, ہم نے ہر جگہ اس کا ذکر کیا ہے. ہماری اگر آپ ہندو زائنزم کی سیریز اٹھا کے دیکھیے جو ہم نے پوری 9 پروگراموں کی سیریز کی ہے پاکستان کی بننے کے بعد, اس میں خاص طور پہ جو کشمیر وار, کشمیر کا جو جہاد ہے جو قائد اعظم نے, جس میں مجاہدین کو فرنٹیئر سے اجازت دی کہ آ کے داخل ہوں وہ اور کشمیر کو آزاد کرائیں, اس میں تو پورا پروگرام ہمارا اس کشمیر کے جہاد آزادی پہ ہے. اور بہت کلیئرلی ہم نے کیٹیگوریکلی اس پہ پوری بات تاریخ واضح کی ہے کہ کس طرح ٹرائبل ایریاز سے لے کر چترال تک کے مجاہدین نے آ کر کارگل سے لے کر کشمیر کا سارا علاقہ جو آزاد آج کرایا ہوا یہ مجاہدین کے ہاتھوں کیا ہوا. پھر جو ہماری افغان جہاد کی پالیسی پہ پروگرام ہے اس میں ہم نے کیٹیگوریکلی بہت تفصیل سے ٹرائبل ایریاز میں مجاہدین کا, پشتون علاقوں کا اور ہمارے ٹرائبل ایریا کے رول کو ڈسکس کیا ہوا ہے. تو اللہ کے فضل سے کوئی کمی نہیں ہے. یہ ہمارے دل کے بھی نزدیک ہے. ان کا پاکستان بنانے کے حوالے سے بھی کہ کس طریقے سے جب عوامی نیشنل پارٹی نے یا ان سیپریٹسٹ ایلیمنٹس نے جو قائد اعظم کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے کوشش کی تھی مسلمانوں کو اور مسلم لیگ کو روکنے کی پاکستان بناتے وقت, اس وقت 99% پشتون پاپولیشن تھی فرنٹیئر کی, انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. آخر انہوں نے ریفرینڈم میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. تو یہ سارے رول ہم بہت دفعہ کئی جگہوں پہ ہم ان کو مینشن کرتے ہیں, ریگولر کرتے ہیں, کر چکے ہیں. اور پھر جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہماری تو زندگی کا ایک طویل عرصہ پشتونوں کے بیچ میں گزرا ہے, لیکن ایسے ایک آن لائٹر سائڈ ہم کہتے ہیں کہ پشتو زبان بولنے کے لیے آدمی کو پٹھان پیدا ہونا پڑتا ہے, سیکھنا بڑا مشکل کام ہے. صحیح, بالکل. اچھا زید بھائی, میں نے فارسی زیادہ آسانی سے سیکھی لیکن پشتو سیکھنے میں مجھے بہت ٹائم لگا. I know you're running out of time and we have to take a lot of other questions as well. Ali Khoker gave us a very good example. He said, please convey this message to our new Qaid Zaid Hamid, and I'll talk about our new Qaid in a moment as well because of the other suggestions that are coming in as well.
اور وہ کہتے ہیں کہ وی شوڈ کریٹ کاؤنسلز لائک پاکستان نیشنل انویسٹمنٹ کاؤنسل, پاکستان سافٹ ویئر ڈیولپرز, پبلیکیشن سروسز, اکنامک پلانرز اینڈ امپلیمنٹیشن کاؤنسل, stuff like that. So there are a lot of good examples that we are getting at this very instance. But while there are a lot of suggestions that are coming up. Zahid bhai, how do you see Imran Khan? There is a lot of people who are sending me emails and they say کہ Tehreek Insaf اور عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ Would you be willing to join hands with him for politicals, and would you like to support him for what he is trying to do? دیکھیے علی, I consider Imran to be a very sincere man. لیکن I also feel کہ ایک sincere آدمی اس کرپٹ سسٹم میں کچھ نہیں کر سکے گا. کسی بنیادی طور پر یہ سسٹم کرپٹ ہے. بنیادی طور پر اس سسٹم میں جو لاز بنائے ہیں ابھی تک انگریز کے بنائے ہوئے لاز ہیں. ابھی تک اس کا جو بینکنگ اور اکنامک سسٹم ہے وہی ربا بیسڈ ہے. ابھی تک اس کے اندر وہی بیوروکریسی اور وہی نظام اکاؤنٹیبلٹی کا ہے کہ جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا. وہی پولیس ہے کہ جو جس کی لاز 1836 میں ڈریکونین لاز جو پولیس لاز انگریز لکھ کے گیا تھا کہ غلام قوم کو غلام بنانے کے لیے. سو ڈسپائٹ سنسیئرٹی جو بات ہم نے کہی ہے کہ ایک فرد میں تو بہت زیادہ نہیں لا سکتا ہے جب تک کہ آپ اس قوم میں ایک مورل ریوائول نہ لائیں. مورل ریوائول کے نتیجے میں اور اتنے اچھے لوگ پھر آپ کے سامنے آنا شروع کریں گے جو ایک ٹیم بنے گی. ایک فرد یعنی ہم تو بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں تو آپ بھی یہاں پر کام نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے پاس ایک اچھی خوبصورت شورا نہ ہو اور نظام تبدیل کرنے کا اختیار نہ ہو. یہ نظام دجال کا بنایا ہوا نظام ہے, یہ چھوٹا نہیں ہے. ڈونٹ کیپ اٹ سمپل. ہر نبی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اس نظام سے خوف میں مبتلا کرایا تھا, اس کے بارے میں آگاہ کیا تھا, وارن کیا تھا. تو وی نیڈ ٹو چینج دا سسٹم. اور سسٹم چینج اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم اس ڈیموکریسی کے ذریعے ایک فرد اوپر لے آئے. مہاتیر محمد بھی آ جائے یہاں پر تو سیکنڈ جیسے کہا جو ملیشیا کو جس نے تبدیل کیا تھا. مہاتیر کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیے, مہاتیر کون سا ڈیموکریٹک تھا. آج ملیشیا کو اس نے کہاں پہنچا دیا. 20 سال حکومت کی مگر ایک دفعہ پہنچانے کے بعد آپ اب تم سنبھال لو یہاں سے, جب قوم کو ایک مقام پر لے کر آ گیا. چائنا نے کہاں سے کہاں ترقی کی, کون سی ڈیموکریسی کے ذریعے ترقی کی ہے. وہاں پہ بعض اوقات بڑا سخت ہونا پڑتا ہے. یہاں پہ لیول ایسا ہو چکا ہے کہ جب آپ کو کرپشن پہ بھی سزائے موت دینی پڑے گی. جب اتنا زیادہ کینسر پھیل جائے تو گینگرین ہو جائے تو ایمپوٹیشنز کرنی پڑتی. یہ ساری چیزیں سسٹم میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتی. یہاں پہ روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تھوڑا سا روتھلیسلی کرنا پڑے گا. There are a lot of people who have sent me emails, a lot of questions on the website. People are saying کہ اگر آپ پاور میں آتے ہیں, احمد سے میں بات کر رہا تھا. احمد کا جو میں نے پرسوں انٹرویو کیا, he was saying exactly the same thing. He said, if Zahid bhai comes, I will vote for you. There are people who are sending me emails. Zahid Hamid should come into the politics, should join hands. There is a poll that is going on our website, which 56% of the people are saying that you should do what you're doing right now. But that's what the poll says, and to an extent I disagree. I think کہ پاکستان میں اس وقت دوہری امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, دوہرے پروسیسز کی ضرورت ہے, اور ایک اس میں مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں implementation کی ضرورت ہے. Would you be willing to come take over Pakistan? People are sending me emails, there are messages, there are a lot of people who are saying Zahid Hamid, person like a sincere person, جو کہ اس ملک سے محبت کرتا ہے, اس قوم کے ساتھ سنسیئرٹی ہو, جس کا اپنا کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, جس کو باور نہیں چاہیے, جس کو پیسہ نہیں چاہیے, اس قسم کے بندے کو would you be willing to come on the top? Would you be willing to do this job as a president of Pakistan? People are saying we would vote for you. دو تین باتیں یہاں پہ سامنے رکھیے گا. پہلی بات یہ کہ جب ہم نے اس کام کو شروع کیا تھا تو ہمارے سامنے جو چیز ہم رومانٹیسائز کرتے تھے, جو رول ہمیں پسند تھا, وہ علامہ اقبال کا رول تھا. آئی آئیڈیلائز علامہ اقبال, ایک تھنکر, ایک فلاسفر, ایک آئیڈیل, ایک اسپرچل آدمی کہ جنہوں نے قوم کو بیدار کر دیا, جنہوں نے قوم کو زندہ کر دیا. ایک دفعہ قوم زندہ ہو گئی تو اس قوم میں لیڈرز خود بخود پیدا ہوتے ہیں. قائد اعظم کو انہوں نے تیار کیا, قوم کو ویژن دیا, قوم کو زندہ کر دیا اور آپس میں ملا دیا اور خود دنیا سے چلے گئے. ڈیوٹی اور مشن آگے چلتا رہا. ہم اس سے زیادہ اپنا رول نہیں دیکھنا چاہتے, نہ ہمیں کوئی طاقت, اقتدار, اختیار, روپیہ, پیسہ, عہدہ, گاڑی, یہ سب استغفر اللہ العظیم, یہ سب چیزیں بہت تکلیف دہ لگتی ہیں. ہمیں تکلیف دہ لگتی ہے, روحانی طور پر تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے. ہمیں اقبال کا رول اچھا لگتا ہے,
لیڈرز اس قوم میں بہت ہیں، ان کو صرف ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، اس قوم کو تھوڑا سا زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے، ہم آلریڈی پالیٹکس میں ہیں. جو کام ہم